بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اردو سمجھیں گے آپ لوگ؟ اچھا پھر ٹھیک. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا: مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجمل الا موضع لبنة فی زاویہ. آپ نے فرمایا سارے نبیوں میں میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن الا موضع لبنة فی زاویہ، سارا گھر کمپلیٹ ایک جگہ پتھر نہیں لگایا. فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه. تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اتنا خوبصورت گھر، اتنا پیارا گھر، یہ پتھر کیوں نہیں لگایا، یہ پتھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا وہ سارا گھر انبیاء ہیں اور وہ آخری پتھر میں تمہارا رسول ہوں. میرے آنے پر گھر مکمل ہو گیا. فَأَنَا اللَّبِنَةُ الْأَخِيرَةُ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِ. میرے آنے پر وہ گھر مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو قرآن میں نام سے پکارا ہے. یا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، بائی نیم پکارا، اے آدم. یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح نام سے پکارا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ما تلک بیمینک یا موسیٰ. یا زکریا انا نبشرک بغلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. نام بائی نیم. ہمارے نبی سے اللہ نے قرآن میں بات کی نام کے ساتھ نہیں، کہ عربی میں نام کے بغیر پکارنا پروٹوکول ہے. تو اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا، پروٹوکول دیا. یا احمد نہیں فرمایا، بلکہ پورے قرآن میں جب بھی فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور کسی نبی سے اتنی بات نہیں فرمائی اللہ نے جتنی اپنے محبوب سے بات فرمائی. 209 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا. ما ودعک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر. کسی نبی کی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی. انجیل کی قسم نہیں، زبور کی نہیں، تورات کی نہیں. قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم. پہلے نبیوں کو لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. نوح علیہ السلام، اب نوح آپ بڑے گمراہ ہیں. اس کا جواب نوح علیہ السلام نے خود دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، میری قوم میں گمراہ نہیں. ہود علیہ السلام، انا لنراک فی سفاہۃ، ہود تم پاگل ہو،
اس کو حود علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحۃ، میری قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ ہمارے نبی کو بھی قریش نے پاگل بھی کہا، جادوگر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا۔ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ، یہ تو شاعر ہے، نبی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے نبی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ میرا نبی ہے، شاعر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے تھے إِنَّهُ لَسَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر قریش نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ نے دیا یاسین والقرآن الحکیم انَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہاں میں قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو دیوانہ کہا، پاگل کہا۔ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے خدا چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم، کہ ہمیں قسم ہے قلم کی اور قلم کی تحریر کی، میرے نبی پاگل نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں کیسے ہائی لائٹ کیا ہے، میں صرف قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے چہرے کا ذکر کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن نے آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، قرآن نے آپ کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک بہ لسانک، قرآن نے آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر کیا الی عنقک، قرآن نے آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، قرآن نے آپ کے دل کا ذکر کیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن نے آپ کی پیٹھ کا کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک، قرآن نے آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی والضحی، آپ کے روشن چہرے کی قسم، قرآن نے آپ کے بالوں کی قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، مجھے آپ کے ڈارک سیاہ بالوں کی قسم، قرآن نے آپ کو وہ عظمت دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی ہے، قرآن نے آپ کو زمین سے اٹھا کر بتایا کہ میرا اللہ کیسے اپنے محبوب کو لے کر گیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر، یہ قرآن میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ نے کھول دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دعا مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم آپ کا سینہ کھول رہے ہیں، آپ نے نہیں مانگا، ہم کھول رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کا کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام زندہ رہے، مجھے اچھے نام سے لوگ یاد کریں۔ اللہ نے قبول فرمایا
ہم التحیات میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا۔ آپ معراج پہ گئے، آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتُ مَعِي، کہ میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو قیامت تک کسی کو نہیں ملا، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول۔ اب ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، میرے نبی تیرا میرا نام ایک بریکٹ میں آئے گا، ایک جگہ آئے گا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من يشاقق اللہ ورسولہ، من يحادد اللہ ورسولہ، سيؤتينا اللہ من فضلہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ کے لفظ میں 4 حرف ہیں، محمد کے لفظ میں بھی 4 حرف ہیں، اور احمد کے لفظ میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا نہیں، با نہیں، فا نہیں، جیم نہیں، خا نہیں، غال نہیں، شین نہیں، غال نہیں۔ محمد کے لفظ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، احمد کے لفظ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اللہ 4 پلس محمد 4 پلس احمد 4 12 بن گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 ہے۔ ایسے تول کے دیا ہمیں کلمہ اللہ تعالیٰ۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں دیکھنا ہے، کہ اچھا دیکھو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پہ نور کی تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ادھر میرا اللہ کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان پار کروائے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، بس انتہا، ویزا ختم، آگے آپ جائیں، آپ کا ویزا ہے، میرا ویزا کوئی نہیں۔ میرے نبی اس کے بعد آگے گئے، اللہ کا عرش کھل گیا، آگے نور کے پردے ہٹ گئے، اور اللہ کا رسول آمنے سامنے ہو۔ اور ہمارے نبی نے کہا السلام علیک، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے ہمارے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کسی نبی کے 4 فادرز کا نام آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، صرف واحد ہمارے نبی ہیں جن کے 4 فادرز کا نام آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، صرف واحد دنیا میں ایک شخص ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا
بن بلداس بن يدلاث بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ نے اپنے حبیب کی بھی تعریف کی، اپنے حبیب کے صحابہ کی بھی تعریف کی، ان کے بھی مرتبہ مقام بیان فرمائے. کلن وعد اللہ الحسنى، اکیلے نبی ہیں جن کے صحابہ کے لیے اللہ نے وعدہ کیا سب جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. کلن، سب، وعد اللہ الحسنى، تیرا اللہ وعدہ کرتا سب جنت میں جائیں گے. میرے بھائیو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، وہ سیکھو. ایک ہے چیزوں کی خوبصورتی، روشنی میں گھر بڑے خوبصورت ہیں، سڑکیں بڑی خوبصورت ہیں. ایک ہے لائف اٹ سیلف بیوٹیفل ہو، وہ سڑکوں سے نہیں ہوگی، وہ بیڈ روم سے نہیں ہوگی، ڈرائنگ روم سے نہیں ہوگی، وہ مہنگی گھڑی پہننے سے نہیں ہوگی، مرسڈیز رکھنے سے نہیں ہوگی. بیوٹی آف لائف یہ ایک اور چیز ہے، اور بیوٹی آف کار یہ اور چیز ہے. تو کار خوبصورت ہو، گھر خوبصورت ہو، جگہ خوبصورت ہو، یہ علم انسان کے پاس ہے، لیکن زندگی خوبصورت ہو یہ علم صرف میرے نبی کے پاس. تو اس زندگی کو سیکھنا ہے مرنے سے پہلے ورنہ سب کچھ ہوگا، لائف خراب ہوگی. زندگی کی خوبصورتی، میرے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، زندگی کو، تو وہ صرف میرے نبی کے پاس ہے. تمہاری گاڑی اچھی ہو، تمہارے کپڑے اچھے ہوں، تمہارا کھانا اچھا ہو، تمہارے گھر اچھے ہوں، تمہاری گاڑیاں سڑکیں اچھی ہوں، یہ علم تم سب کے پاس موجود ہے. لیکن تمہاری لائف بیوٹیفل ہو، لائف، بیوٹی آف لائف، یہ صرف علم محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی کا خوبصورت ہونا صرف جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یہ خیرات ملے گی، اور کہیں سے. زندگی خوبصورت کا علم انسان نہیں جانتا، اس لیے کوئی شرابیں پیتے ہیں، کوئی میوزک میں ڈوبتے ہیں، کوئی مہنگے مہنگے گھر بناتے ہیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، کوئی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن دل ویسے ہی اداس ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. یہاں خوشی نہیں آتی، یہاں خوشی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورت زندگی کو سیکھنا ہے. اور اس کی میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے لائف خوبصورت ہو جائے. صرف 2 حدیث چھوٹی چھوٹی. میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ. معاذ میں تمہیں سارے دین کی سمری بتاؤں. سارا دین، قرآن 10 لاکھ 1 ملین حدیث اور 114 سورتیں قرآن کی، 6235 آیات، more than 6000 آیات، 1 ملین حدیث. معاذ سمری بتاؤں، سارا دین. اگر میں بتاؤں تو غلط ہو سکتی ہے، اب تو میرا نبی بتانے لگا کہ معاذ سارے دین کو بتاؤں، مختصر کر کے بتاؤں، سمری بتاؤں. کہ یا رسول اللہ ما ہوا، کیا ہے وہ؟ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، تمہیں سب کا خلاصہ سمری کر کے بتاؤں، سارے قرآن ساری حدیث کا. کہ یا رسول اللہ ما ہوا، کیا ہے؟
تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا، دیکھا آپ نے کماز کفہا گیا، زبان پہ قابو پاؤ، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ زبان پہ قابو پاؤ، نہ اس میں نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تبلیغ، نہ علم۔ یہ کیا ہے؟ یہ کی آف دین ہے، چابی ہے۔ یہ محفوظ ہے تو خزانہ محفوظ ہے، چابی گم ہو گئی تو سارا خزانہ گیا۔ کہا کف ھذا، اس کو قابو کرو، اور پکچر بنا کے دکھائی، خالی نہیں کا زبان کو کنٹرول کرو۔ کر کے کیوں دکھایا؟ مشکل کام ہے، تہجد مشکل ہے پر اتنی مشکل نہیں ہے، نماز روزہ مشکل ہے پر اتنے مشکل نہیں ہے، تبلیغ مشکل کام ہے، مدرسہ خانقاہ مشکل کام ہے پر اتنے مشکل نہیں ہے۔ اس سے قابو کرنا، سردی میں پسینہ آئے گا، ہاں، اور خاص طور پر غصے کے وقت اس کو قابو کرنا۔ دو کام آپ کر لو، آپ کی صحت بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک۔ غصے کے وقت اسے قابو کرو، اور کھانے کے وقت اسے قابو کرو۔ کھاتے ہوئے ہاتھ کھل گیا، کھوتے ہی جا رہا، کھوتے ہی جا رہا، کھوتے ہی جا رہا، تو جسم خراب۔ غصے میں زبان کھل گئی تو ایمان خراب۔ ایمان، ہیلتھ آف ایمان اور ہیلتھ آف باڈی دو چیزیں۔ کھانے پر ہاتھ روکنا ہے، لگے رہو نہیں، کچھ خالی رکھنا ہے اسے۔ اور غصے کے وقت زبان روکو، چپ ہو جاؤ۔ صرف نبی ایسا ہے جو غصے میں بھی صحیح بول سکتا ہے، باقی ہر انسان غصے میں غلط بولے گا، لہذا غصے میں چپ ہو جاؤ، جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر بات کرو۔ تو میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ ہے، اس سے قابو کرو۔ اور معاذ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی کو بچے کی طرح سمجھایا، فزیکلی ایکشن کر کے دکھایا، تو مشکل تھا۔ بھائیو، زبان سے لوگوں کو بے عزت کرنا، بیک بائٹنگ، گالیاں، بے عزتی، بے اکرامی، ایک بڑے صحابی ابو دجانہ، یہ بڑے صحابہ میں وہ یہ فرماتا ہے ان ارجع عملی عندی، میرے پاس سب سے بڑا عمل جس پر مجھے بخشش کی امید ہے تو صحابی ہونا ہے۔ جنگ بدر کی شرکت ہے، صلح حدیبیہ کی شرکت ہے، لیکن کیا بتا رہا یہ شخص؟ میرے پاس لوگوں، میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن میرے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس پر مجھے امید ہے میری بخشش ہو جائے گی؟ کہ جی کون سا ہے؟ فرمایا میں نے پوری زندگی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ آپ کی میری زندگی کو انتہائی خوبصورت کر دینے والا عمل بتا رہا ہوں۔ ہاف آف لائف حسین خوبصورت ہو جائے گی صرف زبان قابو میں۔ اس کی زبان قابو میں نہیں، اس کی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ جس کی زبان قابو میں ہے، ماں باپ بھی محبت کریں گے، بیوی بھی محبت کرے گی، بچے بھی محبت کریں گے، دوست بھی محبت کریں گے، اپنے بھی پیار کریں گے، پرائے بھی پیار کریں گے۔ زبان شارپ ہے اور نائف اندر ڈالا ہوا ہے، چاقو ہے، ادھر بھی مارتا ہے، ادھر بھی مارتا ہے، ادھر بھی بیوی کو بھی مارتا ہے، بچوں کو بھی، ماں کو بھی، باپ کو بھی، دوستوں کو بھی، بھائیوں کو بھی۔ یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہو جاتا، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے۔ سو بھائیو، پتہ نہیں آپ میری کتنی سمجھ رہے ہو؟ میری گزارش ہے کم از کم ایکشن تو سمجھ رہے ہو نا، کہ اسے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، سیدھے جنت میں جاؤ گے بغیر حساب۔ چونکہ مارکیٹ میں یہ چیز ہے نہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، سپلائی زیادہ ہو پرائسز تھوڑی ہو جاتی، اور سپلائی کم ہو جائے تو پرائسز اپ ہو جاتی ہیں۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، 27 سال کے بعد تمہارے دیش بھی آیا ہوں دوبارہ۔ زبان پہ کنٹرول کرنے والے کوئی نہیں دنیا میں، نمازی بہت زیادہ ہیں، علماء کی بھی منڈی لگی ہوئی ہے، اور ذکر والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج والے بھی بہت زیادہ ہیں، عمرے والے بھی بہت زیادہ ہیں، تبلیغ والے بھی بہت زیادہ ہیں، ہر عمل کے بہت لوگ ہیں،
کوئی نہیں ہے، سب کی آزاد ہے، بریک فیل ہیں، سب کے بریک فیل ہیں۔ گاڑی کا بریک فیل ہو تو بیٹھتے نہیں، چاہے مرسڈیز ہو، انہوں نے بریک بریک بریک۔ اس کو جو خراب کر کے پھر رہے ہو، ہر ایک سے ٹکر، بیوی سے ٹکر، ماں سے ٹکر، ابا سے ٹکر، بھائیوں سے ٹکر، دوستوں سے ٹکر، نوکر سے ٹکر، یہ انسانیت ہے؟ قابو کرو اس تو آپ کی زندگی خوبصورت، اللہ آپ سے پیار، چونکہ مارکیٹ میں یہ سودا ہے نہیں، پوری مارکیٹ دنیا کی پھرا ہوں، بہت دفعہ زندگی گزر گئی سفر 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 سفر، پوری دنیا کی مارکیٹ میں اس پہ کنٹرول کرنے والے مر گئے، قبروں میں چلے گئے، کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، لاکھوں میں ایک، لاکھوں میں ایک بھی مشکل سے ملے گا۔ تو ایک میرے نبی کی حدیث زبان پہ قابو، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، محبت کا بول بولے غلط بول نہ بولے، نفرت کا بول نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، انسان سے گناہ ہونا لازمی چیز ہے، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک فراڈ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک فراڈ کبھی نہیں کرے گا، دو کام کبھی نہیں کرے گا۔ وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہو، مدینہ میں رہتا ہو، اگر میرا امتی ہوگا تو وہ دو کام زندگی بھر نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، فراڈ کبھی نہیں کرے گا۔ ساری امت جھوٹ اور فراڈ کے اندر ڈوب گئی۔ تو یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ تو بڑے بڑے تہجد والے، علم والے، ذکر والے، تبلیغ والے پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے نکل جاؤ، کیونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس ہوگا اللہ اس کی قیمت بول لگائے۔ ایک حدیث اور سنا دیتے، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، ذالک من سنت، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت، داڑھی کو بہت بڑی سنت نہیں کہا، عمامہ کو، پگڑی کو بہت بڑی سنت نہیں کہا، سفید لباس بھی سنت ہے لیکن بہت بڑی سنت نہیں کہا، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بہت بڑی سنت نہیں فرمایا، ہزاروں سنتیں ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا جو مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، جو اس سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو جنت بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کا نیبر ہو جانا جنت سے بھی بڑی چیز، تو لہذا وہ آسان کام تو نہیں بتائیں گے نا، کام مشکل ہوگا۔ ہاں میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ تو کر لے تو جنت میں میرا پڑوسی، میرا نیبر، میرا ساتھی ہو جائے گا، اور یہ میری عظیم الشان سنت کیا ہے؟ وہ سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سنت یہ ہے میرے بیٹے کہ ساری زندگی اس دل میں کسی سے نفرت نہ کرو۔ یا بنی ان استطعت میں اشارہ ہے، مشکل کام بتا رہا ہوں، آسان نہیں ہے، صرف کیم شو کہنے سے کام نہیں بنے گا، کیم شو مجا، مجھے گجراتی کے دو لفظ آتے ہیں، کیم شو مجمع، بس اس کے آگے مجھے گجراتی نہیں آتی، کیم شو مجمع، تو کیم شو مجمع سے کام نہیں بنے گا، یہ میرے بیٹے انس تمہیں زور لگانا پڑے گا، اور صبح شام ان تصبح و تمسی، ساری زندگی تمہیں میری اس سنت کی حفاظت کرنے ہوگی۔ کیا ہے؟ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، برائی نہ ہو، دھو دے، نیگیٹو لوگ نیگیٹو پیش آئیں گے اور غلط تمہیں تنگ کریں گے، صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ نہاتے ہو اپنا میل صاف کرتے ہو، میری اس سنت کے ذریعے اپنے دل کو روزانہ صاف کر، قیامت کا دن تو آئے گا تو میرا نیبر بن کے میرے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ دو سنتیں آپ کو میں نے
یہ ایک باہر کی سنت ہے، ایک اندر کی سنت ہے۔ دل کو صاف رکھنا، کسی نے برا کیا جاؤ معاف کیا، کسی نے سختی کی جاؤ معاف کیا، میرا دل تم سب سے دل صاف، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، تو یہ دل سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ جس دل میں نفرت بھی ہو، نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، علم بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، لیکن نفرت ہو تو یہ سب کچھ بجھ جائے گا۔ جیسے آپ یہ بلب کے اوپر کالا رنگ پینٹ کر دیں، بلیک پینٹ کر دیں بلب کے اوپر، بلب جل رہا ہے لیکن روشنی نہیں آئے گی، لائٹ نہیں آئے گی، کیوں؟ کہ اوپر کالا پینٹ ہو گیا ہے، بلیک پینٹ ہو گیا ہے۔ تو نفرت انسان، اچھا ایک اور بات سمجھو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، فرمایا ساری دنیا کے مسلمان نہیں کہا کہ مسلمان کے بارے میں تیرے دل میں نفرت نہ ہو، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے اس وقت کتنے 7 بلین انسان ہیں، سب سے دل کو صاف کر کہ یہ ہے میری سب سے بڑی سنت۔ یہ 2 سنتیں آپ سب لے لو، میں لے لوں، باہر کا دین بھی خوبصورت، زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اندر کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب آپ کی سوچیں پوزیٹو ہوں گی تو آپ ہمیشہ ریلیکس رہیں گی، جب آپ کی سوچ نیگیٹو ہوگی تو آپ کبھی بھی ٹرنکولائزر کھا کے بھی آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان خوبصورت ہوگی تو لوگ آپ سے پیار کریں گے، آپ لوگوں سے پیار کریں گے۔ جب آپ کا دل خوبصورت ہوگا تو اللہ آپ سے پیار کرے گا، تو آپ کے دل کو دیکھے گا اس کے بندوں سے صاف ہے۔ یہ 2 سنتیں ہیں بھائی، یہ سیکھ لو۔ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جو کریں گے اللہ انہیں بہت نفع پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔ اب کیا کرنا ہے؟ سنت پڑھ لی ہے؟ اچھا تو اب کیا کرنا؟ مجھے کرنی ہے۔ سنت وہ بھی کیا